الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قيوما سميعا بصيرا أمينا صادقا مصدقا هاشميا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله نبي كريم أمين رؤوف رحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاك النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم.
یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا شقالنا بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارے تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی فخر مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سارے جنت میں رسول عربی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے معزز و مکرم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی قرآن مجید برہان رشید سورۃ العصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی اپنے گزشتہ جمعے کے موضوع کو مزید بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز مومن کے مقصد حیات پر ہی گفتگو کریں گے گزشتہ جمعے کے اندر اسی صورت کے ضمن میں مومنین کی فضیلت اور ان کی عظمت کا تذکرہ ہو چکا ہے خالق کائنات رب ذوالمنن نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فرمائے محبوب تمہارے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے نقصان میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمائے مگر وہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں جنہوں نے ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق پر ایک دوسرے کے مددگار ہوئے اور صبر پر ایک دوسرے کے مددگار ہوئے سورت کے اندر ہماری موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل کرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تمام بنی نوع انسان میں سے وہ لوگ خسارے اور نقصان سے بچنے والے لوگ ہیں مثال کے طور پہ اگر دنیا کی زندگی میں ہمیں دو راستوں کا تعین ہو جائے کہ ایک راستے پہ چلو گے تمہیں نقصان ملے گا دوسرے پہ چلو گے تمہیں فائدہ ملے گا نقصان سے بچ جاؤ گے فرمائی یہاں پر عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس راستے پہ چلے جس راستے پر چلنے سے نقصان سے بچتا ہے اور انسان کرتا بھی ایسا ہے اگر ہمیں کوئی بتائے کہ جناب والا جب آپ بازار جائیں گے یہاں سے اگر آپ روڈ کی طرف سے جائیں گے تو آپ محفوظ جائیں گے اگر آپ
دوسرے راستے سے جائیں گے تو لازمی بات ہے راستے میں آپ لوٹ جائیں گے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس راستے سے چلے جائیں کہ جو محفوظ راستہ ہے, جس راستے پر چلتے ہوئے ہم نقصان سے بچ جائیں. رب ذوالجلال نے بھی فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا لیکن انسان نقصان میں ہے. کیسے نقصان میں؟ فرمایا یہ دنیا کی زندگی میں نافرمانی کرے گا, میری اطاعت نہیں کرے گا, نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلے گا, کیونکہ شیطان نے رب کریم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ رب ذوالجلال میں تمہارے بندوں کو ہر سمت سے آ کے گمراہ کروں گا. اور فرمایا انسان تو بہکاوے میں آ جاتا ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے, لیکن فرمایا اس نقصان سے بچنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے. اور ایمان لانے کے بعد جو بندہ نیک عمل یعنی عمل الصالحات کرے گا, برائی سے بچے گا, نیکی پہ چلے گا, فرمایا یہ انسان نقصان سے بچ گیا. کیونکہ شیطان نے رب ذوالجلال سے جب مکالمہ کیا, فرمایا رب ذوالجلال مجھے قیامت تک مہلت دے دے. فرمایا جا تجھے مہلت ہے. فرمایا میں انسانوں کو گمراہ کروں گا. فرمایا جا گمراہ کر جتنا کر سکتا ہے. لیکن شیطان نے فرمایا رب ذوالجلال الا المخلصون, کہ میں خالص ایماندار لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا, ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. تو اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ خالص ایمان والا کیسے بنا جائے گا؟ کہ ایمان لانے کے بعد تم نیک عمل کرو گے, اور نیک عمل کیا تو سمجھو تم اخلاص والے بن گئے. اگر تم اخلاص والے بن گئے تو تم خسارے سے بچ کر میرے کرم کے راستے پہ تم چلے جاؤ گے. لیکن فرمایا اس کے لیے تمہیں دنیا کی زندگی میں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. دنیا کی زندگی میں تمہیں کڑوا گونٹ پینا پڑے گا, اپنے خواہشات اور اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ تمہارا نفس کسی بات کی طرف مائل کرے گا, تمہارا پسندیدہ کام ہوگا, لیکن رب کی رضا وہاں پر نہیں ہوگی. تو فرمائے اس وقت تمہیں اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر اپنے خواہشات کو چھوڑ کر رب کی رضا کی طرف چلو گے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے زمرے میں تم شامل ہو جاؤ گے. اب رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو جو شان اور جو برتری اور جو مرتبہ عطا فرمائے کہ انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کی اہمیت کیا ہے. ایمان کیا ہے؟ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھا انسان نے. فرمایا اس کلمے کی حیثیت, اس کی ویلیو کیا ہے اللہ کریم کے بارگاہ میں, اس کلمے کی قیمت کیا ہے. حضور سرور عالم نے فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن جب تمام بنی نے انسان کو جمع کرے گا تو وہاں پر کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق وکل سجل مثل مد البصر. فرمایا اللہ کریم قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کرے گا. جمع کس لیے ہوں گے؟ حساب و کتاب کے لیے. فرمایا اس میں اللہ کریم ایک انسان کو سامنے لائے گا جو ہوگا میرا امتی. فرمایا اس کے نامہ اعمال کے جو رجسٹر ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے سامنے پڑے ہوں گے. اور رب ذوالجلال فرمایا کہ بندے اس کا مطالعہ کر لے, پڑھ لے ذرا اس کو. اور فرمایا وہ کیسے ہوں گے؟ کلو سجل مثل مد البصر. ہر رجسٹر جو ہے وہ حد نگاہ تک وسیع ہوگا. انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے فرمایا اتنا وسیع رجسٹر ہوگا. اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے نیک اعمال, اس کے برے اعمال, دنیا میں اس نے جو کچھ کیا ہے, بلوغت کے بعد وفات تک اس نے جو عمل بھی کیا ہے, فرمایا وہ سارے کا سارا اس رجسٹروں کے اندر. وہ کتنے ہوں گے؟ 99. اب ایک رجسٹر کی مسافت حد نگاہ مد البصر, جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے فرمائے وہاں تک وہ رجسٹر ہوں گے. اب یہاں سے جو کہ ہم دیکھتے ہیں تو سامنے ہمیں پہاڑ نظر آ جاتے ہیں, اور میشا کے دن تو کھلا میدان ہوگا, اور کھلے میدان میں انسان کی نگاہ کتنے دور تک جاتی ہے. فرمایا اتنا لمبا ایک رجسٹر ہوگا, اور تعداد ہوگی 99, اور وہ سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. فرمایا رب ذوالجلال سوال کرے کہ انسان یہاں جو کچھ لکھا ہے کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو نے نہیں کیا؟ تو کسی بات کا منکر ہے؟ فرمایا نہیں رب ذوالجلال جو کچھ ہے میں نے کیا ہے, کیونکہ اللہ کریم کے بارگاہ میں زبان سے مکر نہیں سکے گا. یہ سارا کچھ سامنے موجود ہے, پڑھے گا. فرمایا میرا ہی ہے. فرمایا پھر ایک دفعہ نگاہ ڈال, شاید میرے فرشتوں نے غلطی میں کچھ لکھا ہو. فرمایا نہیں, جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے. فرمایا ایک مرتبہ پھر نگاہ کر تاکہ تم پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا. فرمایا نہیں رب ذوالجلال ظلم بھی نہیں, جو کچھ ہے میرا اپنا کیا ہوا ہے. اب یہ انسان پشیمان ہے کہ جو کچھ تو میں نے کیا سارا میرے سامنے موجود ہے, مکر نہیں سکتا. اللہ کریم بار بار سوال کرتا ہے, بار بار سوال کرتا ہے کہ بندے اگر کہیں پر تجھے غلطی ملتی ہے تو بتا دے. فرمائے نہیں,
99 رجسٹروں کے اندر جتنا کچھ لکھا ہے یہ سارا میرا کیا درا ہے۔ رب عزت فرمائے کہ ٹھیک ہے، اٹھاؤ رجسٹر، چلے جاؤ میزان عمل پر، تاکہ تمہارے اعمال کا وزن ہو جائے۔ اگر اعمال کے وزن میں تمہاری نیکیاں باری ہوئیں، گناہ کم ہوئے، بخش دیے جاؤ گے، جنت کے مستحق بنو گے۔ لیکن فرمایا اگر اسی دوران تمہارے گناہ زیادہ اور تمہاری نیکیاں کم ہوئی، بربادی تمہارا مقدر ہے۔ اب یہ انسان بڑا پشیمان، اٹھایا رجسٹر، چلا گیا میزان عمل پر، پلڑے میں رکھ کے ایک طرف، اب نیکیاں تو ہے نہیں اس کے پاس، دوسری جانب کیا رکھا جائے گا؟ اصول تو یہ ہے کہ میزان عمل پر ایک طرف نیکیاں رکھو، دوسری طرف گناہ رکھو، تاکہ وزن میں توازن پیدا کیا جا سکے۔ اب وہاں نیکی کوئی ہے نہیں، سارے کے سارے گناہ رکھ لیے رجسٹر، سر ندامت سے جھکا ہوا ہے، لیکن تھا ایمان والا۔ الا الذین آمنوا، رب کریم یہاں پر اس ایمان کی جو اہمیت بیان کر رہا ہے، اب اس کا یہ مت نہیں کہ انسان ساری زندگی گناہ کرے اور کہیں چونکہ میں ایمان والا ہوں اللہ کریم بخش دے گا، ایسا نہیں ہے۔ فرمائے وہاں پر ایمان کی جو اہمیت اللہ کریم عالم محشر میں بیان کرے گا کہ اے اہل محشر، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، آج میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کیونکہ وہاں غیر مسلم بھی ہوں گے، وہاں ایمان سے پھرے ہوئے لوگ بھی ہوں گے، وہاں پر جو ہے وہ ایمان سے بیزار لوگ بھی ہوں گے۔ اب ان کے سامنے اس ایمان کی جو اہمیت رب کریم بیان کر رہا ہے، فرمائے بندے نیکیاں تو ہے نہیں کوئی، کلمہ تو پڑھا تھا، فرمائے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ حدیث کے الفاظ ہیں فتودع سجلات فی کفہ، کہ ترازو کے ایک پلڑے میں سارے کے سارے سجل، وہ بڑے بڑی کتابچے رکھے جائیں گے، دوسرے میں کیا ہے؟ والبطاقۃ فی کفہ، بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو۔ اب ایک طرف 99 رجسٹر جن کی مسافت مد البصر تک ہے، اور ایک طرف چھوٹا سا بطاقہ، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا۔ فرمایا جب وہ ٹکڑا رکھا جائے گا، وہ ٹکڑے کا پلڑا باری ہو جائے گا، گناہوں پر چلے جائیں گے۔ وہ بندہ اب حیران ہے کہ رب ذوالجلال، عمل تو میں نے کیا نہیں، یہ کاغذ کیا چیز تھی کہ جس نے میری نیکیوں کے پلڑے میں آ کر میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا؟ رب ذوالجلال فرمایا کہ بندے تو ایمان والا تھا، تیرے دل میں ایمان کی شمع روشن تھی، تو نے کلمہ پڑھا تھا، اور اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے آج اس ایمان کی قیمت جو ہے وہ تیرے 99 رجسٹروں پر باری ہو چکی ہے۔ فرمایا یہ ایمان کی اہمیت رب ذوالجلال نے بیان فرما دی، لیکن فرمایا اس ایمان کی اہمیت کو پانے کے لیے تمہیں دوسرا درجہ کیا ہے؟ عامل الصالحات۔ فرمایا جب عامل الصالحات کرو گے تمہارے ایمان کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ نیک عمل نہیں کرو گے تمہارا ایمان جو ہے وہ بجھتا جائے گا۔ موم بتی کو جلاؤ، ہوا بھی چھوڑ دو اس کی طرف، کرتے کرتے موم بتی بجھ جائے گی، لیکن فرمایا اسی چراغ، اسی موم بتی کو اگر تم ہوا سے بچاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں لمبے وقت تک روشنی دے گی۔ اگر ہوا سے نہیں بچاؤ گے بجھ جائے گی، تم اندھیرے میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا یہی مثال تمہارے ایمان کی ہے۔ ایمان تو مل گیا، لیکن اس ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے تمہیں عامل الصالحات کی سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اس سیڑھی کو چڑھنا پڑے گا۔ کہیں پر تم راستے پر جا رہے ہو جی، نماز کا وقت ہو گیا، تمہیں کسی ضروری کام سے جانا ہے، ایک ایک سیکنڈ تمہارا قیمتی ہے۔ اب اگر تم دیر کرتے ہو تو تمہارا دنیا کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ تمہاری نفس کی خواہش ہے، لیکن تمہارے کانوں میں اذان کی آواز پڑی اور وقت بھی مختصر ہے۔ فرمائے اپنے راستے کو چھوڑ کر رب کے راستے کی طرف چلے جاؤ۔ تم نے ایمان کے بعد عامل الصالحات کی سیڑھی پہ قدم رکھا، اللہ کریم اپنے رحمت سے تمہارے کام سنوار دے گا۔ کام تو ہو جائیں گے، لیکن رب کی عبادت جب تم سے رہ گئی تو تمہارے کام تو ہو جائیں گے، لیکن برکت اس کے اندر نہیں رہے گی۔ اب دیکھیے نا، آج کے دور میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ ان کے وقتوں میں کیا چیز تھی، کیا نوکریاں تھی، اتنی بڑی دولت تھی کسی کے پاس، اتنے بڑے مکانات تھے کسی کے پاس، خوشحال زندگی تھی، کھیتی باڑی تھی لوگوں کی، اور اچھی خاصی زندگی لوگ گزارا کرتے تھے۔ آج ایک بندہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لے کر بھی وہ مسائل کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ایمان کے بعد عامل الصالحات کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تو اسے برکتیں نہیں ملی۔ اگر اس نے عامل الصالحات کی سیڑھی پہ قدم رکھا، اس کے پاس کچھ نہیں لیکن زندگی میں برکت بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا برکت تمہیں ایمان کے بعد نیک عمل سے ملے گی، کیونکہ نیک عمل رحمت ہے، برا عمل نحوست ہے۔
فرمایا جہاں پر نحوست ہوگی وہاں پر برکت نہیں ہوگی، اور جہاں پر برکت آئے گی وہاں پر نحوست نہیں رہے گی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے اس صورت کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد تم نیک عمل کرو، اللہ کریم تمہارے نیک عمل کی لاج رکھ کر تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام انسان کے نیک عمل کی جو اہمیت بیان فرمائی، یہ جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ جو ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہیں، والدین کے ساتھ اتنے سلوک کر لیتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات دے دیتے ہیں، جتنے بھی ہم نیک کام کریں، فرمایا اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب ایک بندہ مومن فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد جب اس کا جنازہ پڑھ کے جب تم اسے قبر میں رکھ کے وہاں سے لوٹتے ہو، بھائی بھی آ گیا جی، چچا بھی آ گیا، ماموں بھی آ گیا، والد بھی آ گیا، دوست احباب بھی چلے گئے، علاقے والے رشتہ دار بھی چلے گئے، محلے والے بھی چلے گئے، اگر کتنا بڑا مضبوط رشتہ کیوں نہیں ہے، لیکن فرمایا موت کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اب تم نے اپنے پسندیدہ انسان کو منو مٹی تلے رکھ کر تنو تنہا اسے چھوڑ کر تم چلے گئے، کیا بنے گا اس کا وہاں پر؟ فرمایا کہ نکیرین آئیں گے، سوال و جواب کریں گے، من ربک من دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ فرمایا جب یہ سوالاتوں کے جواب دے دے گا، اب ہے قبر میں اندھیرا، اکیلی جگہ ہے، اب دیکھیے نا یہ مسجد آپ لے لیں ذرا، آدھی رات میں بندہ اس مسجد کو آنے سے گھبراتا ہے، کیوں؟ اکیلا ہوتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی مسجد میں بیٹھا ہے تو اس کا دل مطمئن ہے کہ چلو کوئی تو ہے میرے ساتھ، اس کے دل سے گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ فرمائے قبر میں کیا کرے گا؟ نکیرین سوال جواب کر کے چلے گئے، اب اس کے نیک عمل کی اہمیت اللہ کریم سے بتا رہا ہے۔ فرمایا ایک بندہ آتا ہے وہاں پر، ایک انسان، جاء رجل یاتیہ رجل، ایک مرد آیا وہاں پر، قبر کے اندر مرد آتا ہے جی، اب جب یہ اسے دیکھتا ہے، کیا ہے جی؟ حسن الوجہ، حسن الثیاب، طیب الریح، فرمایا اچھی صورت والا مرد ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو آ رہی ہے اس سے، اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، اے قبر والے خوش ہو جا، مطمئن ہو جا، میں تجھے بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ سوچتا ہے دنیا کا رشتہ تو ختم ہو چکا ہے، جتنے بھی رشتہ دار تھے سارے چلے گئے، نکیرین سوال و جواب کر کے چلے گئے، انسان تو ہے کون؟ جب تو میری قبر میں آیا ہے، تیرے آنے سے میرا دل مطمئن ہوا، تو ہے کون؟ خوشخبری بعد میں سنا، پہلے اپنا تعارف تو کرا۔ اب جب حضور نے فرمایا نا کہ جب یہ آتا ہے اس کے پاس یہ بندہ، کہتا ہے میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، یہ کہتے تو ہے کون؟ اتنے مشکل مرحلے میں جہاں میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب مجھے مٹی میں دبا کر، اوپر پتھر رکھ کر، مٹی ڈال کر چلے گئے ہیں، تو یہاں پر آخر تو ہے کون؟ اب یہ کہتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں، جو تو نے دنیا کی زندگی میں نیک عمل کیے تھے، فرمائے میں وہ تمہارے عمل ہوں، کیونکہ رب ذوالجلال نے ھذا یومک الذی کنت توعد، کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ کریم تم سے وعدہ کیا تھا کہ انسان جب تو نیک عمل کر کے گزرے گا دنیا سے، میں تمہیں تمہارے نیک عمل کا فائدہ دوں گا۔ فرمایا یہ تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے بتا دیا تھا کہ جب تو نیک عمل کر کے جائے گا تو وہ نیک عمل تمہیں دنیا کے کسی موڑ پر اور قبر میں بھی تمہیں جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تو خوش ہو جا، میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مزید حضور نے فرمایا جو انسان عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے عشاء کی نماز سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ کرتا ہے، فرمایا جب انسان قبر میں جائے گا، فرشتے جب اس سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو سورہ ملک آ کر اس سے اپنے اندر لپیٹ لے گا اس بندے کو، اور فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس سے سوال کرنے کے بجائے ہم سے سوال کر، کیونکہ ہم اس کے نیک اعمال ہیں کہ جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیے، ہم اس کا فائدہ یہاں پر دیں گے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد جب تم نیک عمل پر چلو گے تو پھر کیا ہے جی؟ فرمایا کہ اللہ کریم تمہیں اس نیک عمل کا فائدہ دے گا وہاں پر، جس طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے، دنیا کی زندگی میں نیکی اور گناہ کتنے ہونے چاہیے؟ اگر وہ گناہ اور نیکی مچھر کے پر جتنا کیوں نہ ہو، فرمایا وہ بھی حقیر نہیں ہے، اسے بھی کبھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ وہی نیکی اور گناہ تمہیں اللہ کریم کے بارگاہ سے یا تو بچا سکتے ہیں یا تمہیں جہنم کے اندر بنا سکتے ہیں۔
محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑا نام ہے ان کا دین کے اندر، اور انہوں نے ساری زندگی دین اسلام کو پڑھ کر اس کی جو خدمت کی ہے ان لوگوں نے، محدث ابن جوزی نے، تو اس پائے کا کوئی عالم گزرا بھی نہیں ہے۔ کہتے جب ان کا وصال ہوا، وصال کے بعد کسی نے خواب دیا، فرمایا محدث ابن جوزی وقت کے عالم، علم سیکھا، دین پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، ذرا یہ تو بتا کہ رب کریم نے قبر میں جانے کے بعد معاملہ کیا فرمایا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ معاملہ بڑا عجیب تھا میرے ساتھ، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بخشش دین کی وجہ سے ہوگی، میری بخشش حدیث و قرآن کی خدمت کی وجہ سے ہوگی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو میں نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری اس وجہ سے میری بخشش ہوگی۔ لیکن فرمایا رب کریم کی بارگاہ میں جو میرا عمل مقبول بنا، جس عمل کو قبولیت ملی، فرمایا وہ بڑا کم اور سادہ سا عمل تھا جسے میں نے کچھ سمجھا نہیں تھا۔ فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا ایک دن حدیث لکھ رہا تھا میں، اور حدیث لکھنے کے لیے قلم کو میں نے سیاہی میں رکھا اور وہاں سے اٹھا کر میں نے صفحے کے اوپر رکھا۔ فرمایا صفحے پر رکھتے ہی ایک مکھی آ کر اس قلم کے اوپر بیٹھ جاتی ہے سیاہی کے اوپر۔ اب چونکہ سیاہی میں اس کا رزق تھا تو میں نے یہ سوچا کہ اس مکھی کا رزق اس سیاہی کے اندر ہے، تو میں نے قلم کو وہاں پر روک لیا، مکھی کے اڑنے کا انتظار کیا میں نے۔ مکھی وہاں سے اڑ کے چلی گئی، میں نے آگے لکھنا شروع کیا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اس عمل کی وجہ سے میری بخشش فرمائی ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب تم ایمان کرنے کے بعد عمل صالح کرو گے تمہاری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن میری بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم کے بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا محشر کے دن، اور اللہ کریم اس سے فرمائے گا اے میرے بندے ادخل الجنت بعملک، اے میرے انسان، اے میرے بندے، آج تو جنت کو اپنے عمل کی وجہ سے چلا جا۔ اور حضور نے فرمایا کہ عمل کے بل بوتے پر اگر جنت لینی ہو تو یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن رب ذوالجلال اس انسان سے کہتا ہے انسان ادخل الجنت بعملک، اپنے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے جا جنت کو۔ اب یہ انسان جب اس حکم کو سنے گا بڑا حیران ہوگا جی۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال زندگی میں نے ایسا کوئی عمل کیا نہیں کہ جس پہ مجھے اتنا بھروسہ ہو جس وجہ سے مجھے جنت مل جائے، نہیں کیا تو میں نے کی ہے، گناہ سے میں محفوظ بھی رہا ہوں، لیکن فرمائے گناہ سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ میرا اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہے، اور ایسا کوئی قابل ذکر عمل مجھے ملتا نہیں ہے کہ جس وجہ سے آج مجھے جنت میں رب ذوالجلال حکم تو مل چکا ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو بتا دیجئے کہ عمل کون سا ہے۔ اللہ کریم فرمایا کہ میرے بندے تو تھا انسان، بات کر کے بھول جاتا تھا، ایک دن گزرا دوسرے دن کی بات تم سے بھول گئی، لیکن فرمایا میں نے تمہارے ساتھ 2 نقیرین مقرر کیے تھے، اور میری شان یہ ہے کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، میں تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہوں۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے تو رات کو سویا، نیند کے دوران تو نے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلتے ہی تیری زبان سے لفظ اللہ نکل گیا۔ فرمایا اس لفظ اللہ نکلنا مجھے اتنا پسند آیا کہ آج اس عمل کی وجہ سے میں تمہیں جنت دے رہا ہوں۔ کیا ہے جی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمائے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرو، اگر اس نیک عمل کی جسامت مچھر کے پر جتنی بھی کیوں نہ ہو، فرمائے وہ تمہیں فائدہ دے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ محشر کے دن نیک انسان بھی تمنا کرے گا، پچھتائے گا، حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، اور گناہگار بھی افسوس کرے گا۔ سوال ہوا حضور نیک بندے والی بات، گناہ والی بات تو سمجھ آئی کہ بندہ گناہگار افسوس کیوں کرے گا؟ اپنے گناہوں پہ کرے گا، لیکن نیک انسان افسوس کیوں کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ نیک انسان جب وہاں پر ایک ایک نیکی کی قیمت وہاں پر دیکھے گا، وہاں پر ایک ایک نیکی کی ویلیو جب وہاں پر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا کی زندگی میں جو نیکیاں مجھ سے ضائع ہوئی وہ بھی میں کر لیتا۔ اب ہے نا کاروباری لوگ، جب وہ کوئی اپنے کاروبار کے لیے کوئی سامان لے کر آتے ہیں، لے کر آنے کے بعد جب وہاں پر کوئی چیز چھوڑ لیتے ہیں کہ چھوڑو یہ تو وہاں پر نہیں بکے گی، لیکن جب مارکیٹ میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی تو بہت قیمت تھی، یہاں پر میں اس سے خاصا فائدہ لے سکتا تھا، اب وہ کہے گا افسوس کہ اس چیز میں لے کے آ جاتا۔ فرمایا اسی طرح کیونکہ ہمیشہ کے دن اللہ کریم سارا کچھ سامنے رکھے گا، انسان
تو نے یہ نیکی وہاں پر چھوڑی تھی، یہ نیکی وہاں پر چھوڑی تھی، وہ نیکی وہاں پر چھوڑی تھی، اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر تھا، اس کا اتنا اجر تھا. تو وہاں پر رہ کہ کاش، افسوس کہ وہ نیکی بھی میں کر لیتا. اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں سورہ عصر کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے لوگوں ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرو. فرمایا یہ نیک اعمال تمہارے ایمان کو 4 چاند وہاں پر لگائیں گے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نیکی کی اتنی قیمت ہے کہ وہاں پر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرخرو کر سکتی ہے. عزیزان گرامی، رب ذوالجلال نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ اے لوگوں، دنیا کی زندگی میں تمہیں نیک اعمال کثرت کے ساتھ جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، کھیت جس طرح ہم کھیتوں میں رائی وغیرہ کرتے ہیں فصل کے لیے. فرمایا جتنی محنت کرو گے اتنا تمہیں پھل ملے گا، جتنی زیادہ غفلت کا مظاہرہ کرو گے اتنا زیادہ تمہیں نقصان ہوگا. فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر نیکی کی فصل کی تم نے اہمیت کو جانا، اس کی تم نے حفاظت کی، اپنے فصل کو زیادہ کرنے کے لیے تم نے بہت ساری کوشش کر دی. فرمایا تمہاری یہ کوشش رنگ لے آ کر اللہ کریم کے بارگاہ میں تمہیں سرخرو کرے گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہماری دنیا کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے نا، کہتے کہ بھئی میں جو نیکی کرتا ہوں یہ بندہ کرے نہ کرے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے قبر کو جائے گا، اپنے قبر کو جاؤں گا میں. محلے کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھے تو ہمیں کیا مطلب اس کی اپنی نماز، ہماری اپنی نماز. فرمائے نہیں، ایمان کے اندر یہ چیز بالکل قطعاً منع ہے کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کسی مسلمان کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. فرمائے اگر تم کسی کو نیکی کا، اگر کرنا نہ کرنا ہر کسی کے اپنی عمل کی بات ہے، لیکن فرمائے حکم دینا تمہارا حق بنتا ہے. اب دیکھیں نا جی، ہم گھر سے نکلے نماز کے لیے، ہمارا جوان بیٹا، ہمارا جوان بھائی آتا نہیں ہے نماز کے لیے، ہم نے بھی نہیں کہا نہ پڑھے، اپنے قبر کو جائے گا. لیکن فرمائے تمہارا گلہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس وقت تک خلاص نہیں ہو سکتا جب تک تم اسے نیک عمل کا حکم نہیں دو گے. یہ تمہارے اوپر رب کریم کی طرف سے حق ہے کہ تم اسے نماز کا حکم دو گے کہ چلو بھئی نماز کے لیے چلتے ہیں. آئے نہ آئے پھر اس کی مرضی ہے، لیکن حکم دینا تمہارا حق بنتا ہے. حضور نے مثال، کتنی بہترین مثال بیان فرمائی. فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں نیک لوگ اور برے لوگ، 2 ہی قسم کے لوگ ہیں. فرمایا ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا جس طرح کشتی، ایک جہاز جو پانی کے اندر چلتا ہے اور اس کے دو پورشن ہے اس کے اندر، ایک اوپر والا منزل، ایک نیچے والا. فرمایا کچھ لوگ اوپر سوار ہیں، کچھ نیچے سوار ہیں اس کے اندر. اب اوپر والے لوگ پانی کے قریب ہیں، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ نیچے سے آ کر اوپر سے پانی لے کے پھر نیچے جاتے ہیں. فرمایا یہ نیچے والی مثال گناہ گاروں کی ہے اور اوپر والی مثال نیک لوگوں کی ہے. اب یہ لوگ بار بار آتے ہیں، جاتے ہیں، کہتے ہیں یار آنا جانا مشکل کام ہے، چلو یہاں پر کشتی میں کسی جگہ سے سوراخ بنا لیتے ہیں، پانی خود بہت اندر آ جائے گا. فرمایا ان میں سے ایک بندہ کلہاڑا لیتا ہے اور کشتی کو کاٹنا شروع کر لیتا ہے. اب اوپر والوں کو پتا چلا کہ نیچے والے لوگ تو کشتی کو نیچے سے کاٹ رہے ہیں. اب وہ کہتے کاٹنے دو، ہماری کیا مطلب ان سے، ہم تو اوپر محفوظ ہیں، پانی آئے گا تو ان کی طرف آئے گا، لہٰذا ہمارا ان کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ جب یہ لوگ اس طرح کی بات کریں گے، پانی جب کشتی میں آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. اچھوں کے ساتھ برے بھی چلے گئے. وہ ہم ان کو میں کہتے ہیں نا کہ سکے نال سنی بجلے سڑ گئے. فرمایا چونکہ وہ لوگ ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اسے روک لیتے کہ بندے تو کیا کر رہا ہے، خود تو غرق ہوگا، ہمیں بھی غرق کرے گا. فرمایا آ کر جب اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا، اس کو بھی بچا لیا. فرمایا یہی مثال نیک اور برے بندے کی ہے. جب معاشرے کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، نیک بندے کا حق کیا بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے برائی ہو معاشرے کے اندر، تمہارے 3 حق بندے، 3 ذمہ داریاں ہیں تمہارے اوپر. فرمایا پہلا حق کیا ہے؟ اس گناہ کو ہاتھ سے منع کرو، زبردستی روکو اسے اگر تمہارے ہاتھ کا بس چلتا ہے. لیکن فرمایا اگر تمہارے ہاتھ کا بس نہ چلے پھر کیا کرو گے؟ فرمایا زبان سے منع کرو، اسے نصیحت کرو، اس گناہ کو برا بلا کہو، اس کے فعل کی جو ہے وہ تجدید کرو، اس کی نصیحت کرو، زبان سے منع کرو. فرمایا اگر تمہارے زبان کا بس بھی نہ چلے پھر کیا کرو گے؟
فرمایا دل میں برا جانو، دل کے اندر اس فعل اور اس گناہ کو برا جان کر اپنے آپ کو اس گناہ اور فعل سے بچا لو۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا یہ کونا ہے، یہاں سے جاؤ گے تو گر جاؤ گے نیچے۔ پہلا درجہ یہاں پر ہے، دوسرا یہاں پر، تیسرا یہاں پر ہے۔ تو فرمایا جب وہ لوگ کشتی کو کاٹ رہے ہیں، اب اوپر والوں کو پتا ہے کہ جب کشتی کٹ جائے گی، پانی آنا شروع ہو جائے گا، تو کچھ دیر کے بعد جب کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ساتھ میں ڈوب جائیں گے۔ اب اگر یہ اسے روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا جی؟ سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ فرمایا اسی طرح معاشرے میں، تمہارے گھر کے اندر، تمہارے محلے کے اندر، تمہارے علاقے کے اندر جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، تم یہ نہ کہو کہ ان کا اپنا عمل ہے۔ فرمائے اپنے عمل کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی تربیت کرو، انہیں نصیحت کرو، انہیں گناہوں سے بچاؤ۔ پہلا درجہ ہاتھ کا، دوسرا درجہ زبان کا، تیسرا درجہ دل کا ہے۔ لیکن فرمائے جب تم اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے گناہ سے گزرو گے تو وہ نحوست تمہارے ساتھ بھی شامل ہو جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر ایک بات کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، کماتا ہوں پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں، سب کچھ گھر میں آتا ہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے میرے گھر کے اندر۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے تاکہ جس سے میرے گھر کے اندر سے برکتیں آ جائیں گھر کے اندر، اور میرے گھر کے اندر سے جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب سنیں حضور نے کیا فرمایا۔ فرمایا جاؤ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پردہ لگاؤ، جس طرح ہم گھروں کے سامنے پردہ لگاتے ہیں دروازے کے اندر۔ اب حضور کا حکم تھا، چلا گیا گھر کے سامنے پردہ لگایا۔ فرمایا پردہ لگانے کے بعد گھر میں برکتیں آ گئی، جو نحوست تھی وہ ختم ہو گئی، بے برکتی ختم ہو گئی، گھر میں سکون ہی سکون آ گیا۔ اب یہ صحابی سوچتا ہے کہ اس پردہ لگانے کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ آیا حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب، میں نے آپ سے وظیفہ مانگا، آپ نے پردہ لگانے کا حکم دیا، پردہ میں نے لگایا، پردہ لگانے کے بعد میرے گھر میں برکتیں آئی، ذرا اس پردے کے پیچھے کا راز بھی مجھے بتا دیجئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے پڑوس میں ایک بے نمازی رہتا ہے، پڑوس میں ہے تیرے گھر کے سامنے اس کا دروازہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، جب وہ نماز نہیں پڑھتا اس کے گھر کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ فرمایا چونکہ تیرا گھر اس کے سامنے ہے، اللہ کی لعنت کا کچھ حصہ تمہارے گھر کے اوپر ہی پڑ جاتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر بھی برکت نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ حسد، بغض وغیرہ، یہ کس لیے ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر اگر ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے 10 نہیں کرتے، اور اس ایک کا حق بنتا ہے کہ وہ 10 کی تربیت کرے، انہیں حکم دینے کی کا کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ تو جب یہ نیکی کا حکم دے گا سمجھو اس نے اس کی نحوست، اس کی لعنت اور اپنی نیکی کے درمیان پردہ لگا لیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ فرمایا جب تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان کے بعد تم نے جب نیک عمل کیا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں تمہیں وہ مقام ملے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کی زندگی میں تمہیں وہ برکتیں ملیں گی جس برکت کا تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، اور فرمایا برزخی یعنی قبر کی زندگی میں تمہیں وہ انس ملے گا کہ جس انس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن فرمایا اس سارے عمل کے پیچھے، اس سارے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ خواہشات نفس سے تمہیں پاؤں رکھنا پڑے گا، اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کریم کے حکم کو مقدم رکھ کے چلنا ہوگا، تب جا کے تمہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا فائدہ ملے گا۔ اور فرمایا یہی مومن کا مقصد حیات ہے، یہی مومن کی پیدائش کا مقصد ہے، یہی مومن انسان کی زندگی گزارنے کا مقصد ہے کہ اسے اللہ کریم نے نیک عمل کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ رب ذوالجلال نے وضاحتاً ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیسری بات نہیں کہی، فرمایا ایمان لاؤ نیک عمل کرو، ایمان لے آؤ برائی سے بچ جاؤ، ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کرو، برے کو چھوڑ دو، فرمایا تمہیں ایمان کا فائدہ مل جائے گا۔ اب ایمان لانے کے بعد کیا کیا نیک عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم کے جناب میں دعا ہے کہ صحیح معنوں میں دین اسلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔